اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ مولانا الطاف حسین صاحب جو ہے جڑے ہیں ہمارے ساتھ. تو مولانا صاحب سے سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو مولانا صاحب یہ جو ہے محرم کا پاک مہینہ جو یہ چل رہا ہے، تو آپ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں کچھ فضائل اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے واقع کربلا کے بارے میں کچھ اشارہ فرما دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین اولها قرآن وثانیها اطرتی. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام، اور اسلام کا پہلا سال بھی ہے اور پہلا مہینہ بھی ہے اسلام کا. اللہ پاک اس مہینے کی تمام برکتیں، عنایتیں، رحمتیں ہمارے نام پر کر دے. اللہ پاک ہم سب کے حق میں جو ہے نا اسلام کے تمام امن و امان لکھ دے. ہمیں ایمان میں استقامت اور ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمائیں. اور میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا، اس دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ اس کا کوئی بدلہ ہم سے طلب نہیں کر رہا ہے. جہاں اللہ نے دی ہے اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کیا. دولت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دیا، علم اللہ نے دیا، عمل کی توفیق اللہ نے دیا، آنکھوں میں روشنی اللہ نے دیا. اے حضور آپ کہہ دیجئے نا ان کو کہ آپ کے صدقے قرآن ان کو علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حدیث پاک امت کے سپرد کر دیا. دو چیزیں امانت کے طور پر رکھا اور کہا کہ جو اس سے جڑے گا میں محمد گواہی دیتا ہوں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈلے گا. جو ان سے پھرے گا تو میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان میں نہیں رہیں گے. پہلے کیا تھا؟ ترکت فیکم ثقلین. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنی باری کہ کائنات کو یک طرف رکھ دے تو ان دو چیزوں کو ایک طرف کر دیا جائے پھر بھی یہ چیزیں باری رہیں گی. اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ ان کی مثال یا ان کے برابر کائنات میں دوسری کوئی چیز نہیں مل سکتی. اور حضور نے کہا کہ یہ بہت باری چیزیں، بھاری دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے اس میں سے پہلے گنا اولها قرآن. امت کو پیغام دیا اپنے ہر معاملے میں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. وہ دین کا مسئلہ ہو، آپ کی زندگی کا معاملہ ہو، یا کسی معاملے میں بھی آپ پہلا رخ قرآن کی طرف کرنا، قرآن سے جڑے رہنا، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھنا. اس جیسی عظیم روشنی، اس جیسا عظیم رہبر کہیں نہیں مل سکتا. آپ تاریخ گواہ ہے جب سے کائنات بنی آج تک کئی طرح کے مذاہب آئے، کئی طرح کے مسالک آئے. ہر مذہب کا کوئی رہبر، کوئی کتاب ہوتی ہے، لیکن ہر ایک میں رد و بدل ہو گیا. لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہے، الحمدللہ میرے نبی پر جو قرآن اترا، جس نبی نے قرآن کو ہمارے لیے بطور امانت پیش کیا، اس قرآن کا حرف بھی نہیں بدلا ہے.
تو اس سے اندازہ لگائیے کئی عقلا آئے، کئی بڑے بڑے علم والے آئے، قرآن سے چیلنج کیے، مگر آج تک قرآن کا زیر بھی نہ بدل سکے۔ اتنا عظیم رہبر جس کے اندر کوئی خطا بھی نہ نکال سکا، ایسی عظیم روشنی، اللہ کہتا ہے اسے پڑھو تو دلوں میں نور آ جاتا ہے، اسے پڑھو تو روشنی مل جاتی ہے، اسے پڑھو تو سکون مل جاتا ہے، اسے اٹھ کر صبح صبح تلاوت کرو تو گھر میں فرشتے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اس کے ہر حرف کے بلے میں 10 نیکیاں، اسے پڑھو تو انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، اسے پڑھو تو عدل مل جاتا ہے، اسے پڑھو تو اخلاق مل جاتا ہے، اسے پڑھو تو انسان اپنی زندگی کے مراحل کو حل کر سکتا ہے، اسے پڑھو، قرآن پڑھو تو بیماریوں کو شفا ہے، قرآن پڑھو تو مشکلیں آسان ہے، قرآن پڑھو تو اور بھی بہت سارے فضائل ہے، یہ قرآن ہے۔ حضور نے اسی لیے کہا اولھا قرآن، کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، وثانیھا اطرتی، اس میں دوسرا ہے میرا اہل گرانہ، یعنی محرم الحرام نے ہمیں ایک درس دے دیا، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے کے پہلے 10 دن اول تاریخ سے لے کر آخر تاریخ تک یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی ہے۔ ادھر نبی کا لال ہے، ادھر بھی نبی کا لال ہے، اندازہ لگائیے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ادھر باپ بیٹے کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، ادھر میرے آقا نے کئی سالوں پہلے کہا تھا میرا حسین آخر میں میرے دین کو بچائے گا، ادھر باپ بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہے، تو ادھر بھی نبی اپنے نواسے کو قربان کرنے کو تیار ہے، ادھر بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوئی تھی، ادھر بھی 10 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، ادھر بھی خواب جو ہے نا وہ 3 یا 4 بعض کے مطابق 1 تاریخ سے قربانی کے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، تو ادھر بھی 1 تاریخ سے قربانی کا رخ ہو گیا تھا۔ تو یہ عظیم 2 مہینے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی مرتبے پر یا کسی مقام کو پہنچنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ قربانی دیے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اگر آپ دین کی طرف آنا ہے تو آپ کو ہر منزل میں قربانی دینی پڑے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائے، جس زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ شاعر نے حدیث کو اپنے مصروں میں بیان کیا، کہا کہ یہ سفر جو ہے نا حضور کی طرف ہے، یہ دین کا سفر، یہ سنتوں پہ چلنا، یہ تبلیغیں کرنا، یہ دعوتیں دینا، یہ لوگوں کو دین کی نمازوں کی طرف بلانا، کہا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائے، اے دین کا کام کرنے والے، تیرے ہر قدم میں لوگ تجھے گالیاں بھی دیں گے، لوگ تجھے برا بھی کہیں گے، لوگ تیرے خلاف بھی بولیں گے، لوگ تیرے پروپوگنڈے بھی کریں گے، لوگ تیرے خاطر کچھ بھی کریں گے، کوئی اچھا بولے گا تو کوئی برا بولے گا، یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے عزت دیکھنی ہو، جسے اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو وہ کہتا ہے وہ سفر ہی نہ کرے، وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو جو حضور کی طرف بڑھتا ہے نا تو اسے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک صحابہ کو بیان فرمایا اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بھائی ہر آدمی جانتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے ہے، لیکن باپ بیٹے سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ حسین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہے تو وہ حضور سے ہو گئے، لیکن حضور حسین سے ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین الحسین منی، حسین نے دین مجھ سے پڑھا ہے، حسین میری گود میں کھیلا ہے، حسین نے اسلام میری گود میں پایا ہے، حسین نے قرآن مجھ سے سیکھا ہے، حسین نے توحید مجھ سے سیکھی ہے۔ اور انا من الحسین کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ یہاں سے حسین نے دین مجھ سے لیا تھا، لیکن جب میرا دین مٹنے کو آ رہا تھا، جب میری شریعت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، جب میری شریعت کے خلاف لوگ چل رہے تھے، لوگوں نے فاحشہ عام کر دیے تھے، لوگوں نے شراب نوشیاں عام کر دی تھی، رنڈیاں نچانا عام کر دیا تھا، اس وقت حسین نے میرے دین کو بچایا، تو وہاں سے محمد کے نام کو زندہ رکھنے کا جو سبب بنا وہ حسین ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین تو بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین تو دین پناہ ہست حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ تو لا الہ کی بنیاد، جو لا الہ کا کلمہ جو توحید کی بنیاد تھی، وہ کربلا کے بعد اگر زندہ کسی نے رکھی ہے
تو اس کا نام حسین ہے۔ زمانے میں ہر آدمی کہتا ہے اپنے معاملوں میں، دین کے معاملوں میں کہتے ہیں یار کانفرنس کرو دو، آپس میں ہاتھ ملا لو، کوئی بات نہیں، جان بچی تو ہم کام کر سکتے ہیں، آگے کچھ ملا تو ہم زندگی رہی تو جان ہے تو جہاں کی مثال دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جان بچاؤ تو جہاں مل جائے گی، آپ کو بلڈنگیں ہر چیز مل جائے گی، لیکن حسین نے بتایا نہیں نہیں نہیں، دین کے معاملے میں جان بچانا نہیں ہے، جان دیکھ کر جہاں کو خریدنا ہے۔ حسین نے بتا دیا اپنی اولاد کو دیکھ کر عزت خریدنی ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر جو ہے نا اپنی عزت خریدنی ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیم حضور سے پی ہے، یزید نے سوچا کہ میں حضور حسین کو قتل کروں گا تو میری حکومت ہوگی، میرا راج ہوگا، میرا یہ ہوگا، لیکن خدا گواہ ہے، تاریخ کا وہ منظر گواہ ہے، آسمان آج بھی گواہ ہے، ستارے بھی گواہ ہے، فرماتے ہیں کہ حسین کا سر کٹا تو تھا لیکن نیزے میں بلند تھا، تمام یزیدیوں کے سر نیچے تھے، حسین کا سر پھر بھی بلند تھا، تو وہ سر کہہ رہا تھا جو غلام محمدی میں مٹ جاتا ہے وہ سر جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بلند ہوتا ہے۔ وہ نیزے میں بھی تلاوت کرتے ہوئے تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین کا سر نیزے میں بھی تلاوت کر رہے تھے۔ لیکن میرے حسین تاریخ نے ایک منظر بیان کیا کہ حسین نہ شہید ہوتے، حسین نے پہلے گھرانے کو شہید کیا، پھر ایک ایک کر کے آخر میں خود چلے گئے، اور پھر حسین نے یہاں نماز کے لیے خود کو روکا، تبھی شہید ہو گئے، ورنہ حسین تو پالوان تھے، رگوں میں علی کا خون تھا، شیر خدا کا، فاطمہ کا خون تھا، اور جس کے منہ پر حضور کی زبان لگی ہو اس کی قوت کا عالم کیا ہو۔ لیکن نماز کے لیے حسین نے اپنے جنگ کو روک کر جب وقت نماز ہوا سر جھکایا، کہا خدایا یہ سر بھی تیرا ہے، یہ بدن بھی تیرا ہے، یہ جنگ جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن سجدہ نہ جائے، سجدہ نہ جائے۔ جس سجدے سے آج ہم لوگوں نے رخ پھیر لیا ہے، جن نمازوں سے ہم لوگ کتراتے ہیں نا، حسین نے اس نماز کے لیے سر رکھا تو حسین کی گردن کٹی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بتایا کہ نماز کے لیے جان گئی تو جان بھی دینی پڑی، تب بھی تمہیں سجدے نہیں چھوڑنا ہے، جس حال میں بھی ہو تم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ حسین نے کربلا سے ہمارے نوجوانوں کو درس دیا تھا۔ پھر رہی بات یزید کی دشمنی تو حسین سے تھی، اگر حسین پہلے ہی چلے جاتے تو یزید باقی لوگوں کو قتل نہ کرتے، لیکن حسین نے ایک ایک کر کے پہلے عبداللہ، پھر قاسم، پھر علی اصغر، اس طرح سے کیوں بھیجے گئے؟ یہ زمانے کو بتانے کے لیے، یزیدوں کو مہلت دینے کے لیے کہ قتل علی اکبر قتل مومن ہے، قتل اصغر قتل مومن ہے، قتل عباس قتل مومن ہے، تو یہ ہو سکتا ہے حشر کے میں حسین معافی دلا سکتا ہوں۔ اے یزیدیوں اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، میرا قتل قتل اسلام ہے، میرا قتل قتل دین ہے۔ حسین کو جب قتل کیا تو اب ان کے مقدر میں، حسین کو جب شہید کیا تو ان کے مقدر میں کیا ہے؟ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کے یہ پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کتنی محبت حضور اس سے کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالتے تھے، وہ منہ بھی کتنا خوش نصیب ہے جس نے حضور کی زبان کو اپنا منہ میں دیا۔ آقا بار بار حسین کے گلے کو جو ہے نا چوما کرتے تھے، اس گلے میں نیزہ ڈالنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین رو رہے تھے، فاطمہ کے دروازے میں دستک دے کر ارشاد فرماتے، فاطمہ زمانے میں کوئی بھی روئے لیکن حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کربلا میں علی اصغر کی لاش دیکھ کر، علی اکبر کی لاش دیکھ کر، یا پھر اس طرح عباس و قاسم کی لاش دیکھ کر میرے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور چھوٹے ننھے علی اصغر کے بازوں کے اوپر نیزے کے وار ہوتے ٹائم ان پر کیا گزری ہوگی، یہ اللہ بہتر جانے۔ تو اس طرح کے کئی مراحل جو حسین تھے، ان کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور حسین کے لیے جو ہے نا وہ گھوڑے کی طرح بنتے تھے، اس پہ کھیلا کرتے تھے حسین۔ نماز کی حالت میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث پاک بھی ہے کہ نماز کی حالت میں حسین آ کر پیٹھ میں بیٹھ گئے تو حضور نے نماز لمبی کر دی۔ تو یہ تو ہر امتی جانتا ہے کہ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا، تو حسین کے لیے نبی نے نماز لمبی کر دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین دنیا نہیں دین تھا، حسین کا ذکر دنیا نہیں دین ہے، خیال حسین دنیا نہیں دین ہے، کیونکہ حسین کے خاطر سجدہ لمبا ہوا۔
ورنہ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں تک نبی چلے گئے وہاں تک حسین کا خیال چلا گیا ہے. جہاں تک سبحان ربی العالی میں جو حجاب ہٹتے تھے وہاں تک حسین بھی ساتھ چل رہے تھے. اس لیے ذکر حسین ذکر دین ہے، خیال حسین خیال دین ہے. اچھا، جمال حسین جمال دین ہے، تفکر حسین تفکر دین ہے. یہ جن کے لیے سجدے لمبے ہوئے ہو، جن کے لیے خطبہ روک کر نیچے اترے ہو ممبر سے، جن کے لیے اپنے حجرے سے اٹھ کر دوسرے حجرے تک گئے ہو، جن کے رونے پر گود میں اٹھا کر کھیلا گیا ہو، اس حسین کو ستانے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے. میرے حسین کربلا کی طرف رخ کیے، اپنے ایک ایک گھر کو قربان کر کے زمانے کو مثال دیا ہے، زمانے کو بتا دیا ہے دین کے خاطر گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹاؤ، اولاد لٹانی پڑے تو اولاد لٹاؤ، اور اگر دین کے خاطر تمہیں لٹ جانا پڑے تو لٹا دو مگر ایمان نہ دینا. حسین نے زمانے کو بتا دیا غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. اللہ پاک میرا بولنا آپ کا لینا اور عوام کا سننا قبول فرمائے. آمین اس بیان کو ہم لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین وقت کم ہے اور جگہ کے بھی فون آ رہے ہیں لگاتار، تو اللہ پاک ہمارا اور آپ کا اس میٹنگ کو قبول فرمائے. آمین اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کربلا کے مکمل تاریخ پر ہم نظر ڈالیں گے. انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو محرم میں کے تمام برکتوں سے فضائل سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. تو آپ یہ مولانا الطاف حسین کو سن رہے تھے. تو اللہ جل شانہ بس ایسے علماء کرام کی خدمت میں بیٹھنے کی اور سننے کی اور سننے سے زیادہ زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. تو تب تک بنے رہیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ. مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.